بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو ہمارا ٹاپک جو ہے آج کا فرسٹ چیپٹر کا جنرل پرویز مشرف ایرا 1999 to 2008. جی جناب اب جو ہے نا 7th لیکچر ہے ہمارا، اور 7th لیکچر میں ہمارا یہ آج کا ٹاپک جو ہے یہ لینتھی بھی ہے، اور اس میں بہت سارے چیزیں ڈسکس کرنے ہیں آپ کے ساتھ. تو نئی کتاب کے مطابق جو پاکستان سٹڈیز 10th کلاس کی ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. اس سے پہلے کچھ تھوڑا سا چینج تھا، کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، کچھ نکال دی گئی ہیں اس میں سے، پہلے والی کتاب میں سے جو تھیں. کچھ ٹاپک جو تھے اوور آل میں کوشش کروں گا جب یہ چیپٹر ختم کرنے لگوں تو میں اس حوالے سے بھی ڈسکس کروں گا. تو جنرل پرویز مشرف ایرا 99 to 2008. تو بڑھتے ہیں کیسے جنرل پرویز مشرف came into government, came to be as a chief executive of Pakistan, how میاں محمد نواز شریف removed, کیسے گئے، کیسے ان کو الگ کیا گیا اقتدار سے. تو سال ہے 1999، 1999 کا سال ہے. اب یہ ایک اور چیز میں آپ کو اسٹوڈنٹس بتا دوں، جب آپ لیکچرز لیں گے تو اس میں کوشش کی ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں، انگلش اور اردو میڈیم کو دونوں ہی. اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا لکھا ہوا تھا انگلش ورژن کے حوالے سے بھی. اب میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اردو میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں، صنعتی انڈسٹریل ریفارمز، زرعی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارمز، ہیلتھ ریفارمز، اکنامک ریفارمز، سوشل ریفارمز، انسٹیٹیوشنل ریفارمز. مطلب میں نے اب اردو میں بھی لکھ دیا ہے. جنرل پرویز مشرف کا اس کا پہلے پس منظر دیکھتے ہیں، تعارف دیکھتے ہیں کہ اس کے کیسے مشرف جو ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بنے، کیسے ان کو اتارا گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا میاں محمد نواز شریف کے ٹینیور میں، آپ کو یاد ہو. تو اب جو ہے ہم چلتے ہیں جنرل پرویز مشرف، 14 پیج ہے، پہلا چیپٹر ہے. ان اکتوبر 1999 جنرل پرویز مشرف overthrew the PML گورنمنٹ، برطرف کر دیا، نکال باہر کیا، overthrew and became the chief executive of Pakistan. On June 20th 2001 he became the president of Pakistan. National and provincial assemblies were dissolved. برطرف کر دیا گیا صوبائی اسمبلیوں کو بھی اور مرکزی اسمبلی کو بھی، مطلب نیشنل اسمبلی اور صوبوں کی اسمبلیوں کو بھی برطرف کر دیا گیا. A state of emergency was declared، نافذ کر دی گئی، اعلان کر دیا گیا in the country. The new administration was found، نئی فارمڈ کی گئی، بنائی گئی، فارم کرنا کسی چیز کا، تشکیل کرنا کسی چیز کا، بنانا. تو نئی کابینہ نئی انتظامیہ بنائے گی، ایڈمنسٹریشن نئی انتظامیہ بنائی گئی. اینڈ مشرف obtained permission from the Supreme Court of Pakistan to rule for 3 years. تو کیا ہوا اس کے بعد، کیسے مشرف جو ہیں وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بنے for 3 years. ابھی ابتدا میں who gave the permission, which institution given the permission to Pervez Musharraf to rule over the country as a chief executive of Pakistan for 3 years. 3 سال کے لیے کون سا ادارہ تھا جس نے یہ اجازت دی؟ پیج نمبر 15 پر ہے، پہلا پیراگراف ہے. مشرف جنرل پرویز مشرف نے 3 سال جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیے. obtained کیسے ملے ان کو؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 سال پرویز مشرف کو دیے کہ آپ ملک کے اختیارات اور ساری چیزوں کے مالک بھی ہیں، تو آپ چلا سکتے ہیں چیف ایگزیکٹو کے طور پر، سربراہ کے طور پر. اور ایک اور پرومس کیا ٹو دا پیپل آف دا پاکستان ٹو ارلی الیکشنز، ہیلڈ ٹو ارلی الیکشنز، منعقد کروائے جائیں گے، انعقاد کروایا جائے گا. He also promised to hold early elections in the country. The key reforms of General Pervez Musharraf are
describe below. اب میں آپ کے ساتھ وہ ان کی اصلاحات ہم ڈسکس کریں گے، کون سے نئے کارخانے بنے، کیسی چیزیں ڈیولپ ہوئیں، کیا انکریز آف دا پروڈکشن ہوئی ملک میں، کیسے حالات ہوئے 2000 میں، 99 میں، 2001 میں کیا ہوا، دنیا میں بالکل چینج ہو گئی. وہ ہم آگے فردر جا کے میں آئی ول ڈسکس ود یو دا 9/11 ٹیررسٹ اٹیک ان نیو یارک ان امریکہ، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ نے اٹیکڈ ان افغانستان، کیسے حالات ہوئے، پاکستان سپورٹ دا امریکہ اور اینڈ ہز الائز، ان کے جتنے بھی ساتھ ملک تھے ان کا ساتھ دیا. پاکستان کی اکانومی کیسی گروتھ کی، پروڈکشن بڑھی، نئے ادارے بنے، کیا کیا چیزیں اقدامات ہوئیں، اسٹیپس لیے گئے ٹو امپروو دا لائف اسٹائل اور دا اسٹینڈرڈ لیونگ اسٹینڈرڈ آف دا پیپل آف دا پاکستان. ٹھیک ہے، ہیلتھ ریفارمز کیسی تھیں، خواتین کے لیے کیا ریفارمز کی گئیں. پرویز مشرف آئیڈیلائز دا پرسن دا مصطفیٰ کمال اتا ترک پاشا، جس کو آئیڈیلائز کرتے تھے، جس کو کہا جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک ٹرم یوز ہوگی جو آگے جا کے میں پڑھوں گا. ایک آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا اس پہلے چیپٹر پڑھنے سے اس ٹاپک کے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انلائٹن ماڈریشن، جس کو کہتے ہیں روشن خیالی کا. یہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں نئی انڈسٹری تو بنی لیکن نئے میگزینز، نئے اخبار، نئے چینلز جو ہیں وہ بنے. بہت بڑے چینلز جو ہیں اس وقت ٹاپ کے چینلز ہیں پاکستان میں. 2022 کے سال میں پاکستان کے بڑے چینلز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. وہ اس میں اسٹیبلشڈ ہوئے، لانچڈ ہوئے، ان کو اجازت ملی، اخبارات کو، میگزینز کو. خواتین کو بہت اہم مقام دیا گیا. پہلے فوج میں جو ہے ان ملٹری خواتین سرو نہیں کرتی تھیں. ایز اے وارڈن، پولیس ٹریفک وارڈن بھی نہیں تھیں. ٹھیک ہے، اور بہت سارے اقدامات تھے خاص طور پر. اور یہ یاد رکھیں، جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ آئیڈیلائزڈ کرتے تھے. ایک شخصیت جو ہے وہ ان کو ترکوں کا باپ کہا جاتا ہے. دا فادر آف دا نیشن، مصطفیٰ کمال اتا ترک پاشا. مصطفیٰ کمال اتا ترک پاشا، ان کو ترکیوں کا جو ہے وہ باپ کہا جاتا ہے، فادر فگر کے طور پر مانا جاتا ہے. تو ان کی اصلاحات کو انہوں نے جیسے جدید ترکی کی بنیاد رکھی، یہ کہہ سکتے ہیں ماڈرن ترکی کی جو ہے بنیاد رکھی، اس کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے سارا کا سارا ٹاپک ہمارا اس کے گرد گھومے گا، کیسے انہوں نے چیزیں کی. سٹارٹ کرتے ہیں. ایکسلریٹ دا پروسیس آف دا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. مشرف نے تیز کیا ترقی کی رفتار کو، بڑھایا، ایکسلریٹ کیا دا پروسیس آف دا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ریوائول آف دا انڈسٹریز، دوبارہ اس کو اپنے قدموں پر لانے کے لیے جو انویسٹمنٹ تھی، انویسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، جو پیسوں کو انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں، انویسٹرز جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو انکریج کیا گیا، انویسٹمنٹ کو انکریج کیا گیا، گیون دا پروٹیکشن ٹو دا انویسٹرز جو یہاں پر خرچ کرنے والے تھے، یہاں پر کاروبار کرنے والے تھے، یہاں پر انویسٹ کرنے والے تھے، ان کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. وچ انڈسٹریز دیٹ اسٹیبلشڈ ان دا مشرف's ایرا، ان کے نام لکھیں. ان میں سے آپ نے اس کو شارٹ کوسچن کے طور پر بھی لے لیں. آٹوموٹیو انڈسٹریز، موٹر سائیکل انڈسٹریز، شوگر انڈسٹری، کیمیکل، بیسک نیسیسٹیز مینوفیکچرنگ انڈسٹریز، electronics manufacturing industries, cement, steel industries. Established of these industries improved the Pakistan economy. اب یہ جو ان قسم کی صنعتوں کو لگایا گیا پاکستان میں تو اس سے بہتری آئی. To convert the thermal plants into gas and the coal plants.
آپ کو پتہ ہے جو سستا ترین بجلی بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس میں تو سمجھا جاتا ہے کہ پہلے تو پانی سے ہے، ہائیڈرو سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آئل سے، ڈیزل سے جب آپ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو بہت مہنگی ہوتی ہے. ڈیزل اینڈ آئل وہ ہماری پروڈکشن نہیں ہے ہمارے ملک میں، ہم اس میں خود کفیل بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ریزروز بھی نہیں ہیں جیسے دوسری دنیا کے پاس ہیں، گلف کنٹریز کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے پاس ہیں. تو کوشش کی گئی گیس اور کول پر ان کو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ سستی بجلی بھی آئے، اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں ان انٹرپٹڈ، بغیر کسی تعطل کے. یہ لفظ ہے اس میں پیج نمبر 15 پر ہے، پیراگراف 2 ہے، اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے ان انٹرپٹڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بجلی کی فراہمی جو ہے بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی منقطع ہونے کے ان کو جاتی رہے، لوڈ شیڈنگ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. جی ڈی پی واز گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس اس کو کہتے ہیں واز اراؤنڈ 13%. اسٹیبلشڈ اے پرائیویٹائزیشن کمیشن ٹو ایکسپیڈائٹ. کیا کرنا ہے؟ ایکسپیڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے تیز کرنا کسی عمل کو. کیا کیا گیا؟ پروسیس آف دا پرائیویٹائزیشن. جیسے میں نے آپ کو یاد ہو اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی میاں محمد نواز شریف کے دور میں بھی بنایا گیا. وجہ یہ تھی کہ ایسے ادارے جو نقصان میں جا رہے ہوں اور سرکاری ادارے ہوں، حکومت کے ادارے ہوں، ٹھیک ہے، پی ٹی سی ایل ہو گیا اور بھی بہت سارے ادارے ہو گئے، پی آئی اے ہو گیا، پاکستان سٹیل مل ہو گیا، اگر ایسے ادارے لاس میں جا رہے ہوں تو حکومت کیا کرتی ہے؟ ان کے شیئر بیچ دیتی ہے، اس کو پرائیویٹائز کر دیتی ہے ان لوگوں کو جو ان کو اس ادارے کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. پی ٹی سی ایل فائنانشیل انڈسٹریز واز کیریڈ آؤٹ. خاص طور پہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو بھی جو ہے پرائیویٹائز کیا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کوشش کی گئی کہ وہ لوگ جو ان کو اچھے طریقے سے چلا سکیں، چاہے وہ حکومتی ارکان نہ ہوں یا حکومت کرنے والے نہ بھی ہوں، تو ان کو دے دی جائے. These efforts were aimed at advancing the country's economy development process. مقصد یہ تھا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا کہ تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ تیزی سے ترقی کر سکے. ایگریکلچر ریفارمز کیا تھیں؟ انسینٹیو دیے گئے، انسینٹیو مراد دی گئیں. کس کو؟ فارمرز کو. اسپیشل انٹروڈیوسڈ فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ایگریکلچر، انوویشن واز انٹروڈیوسڈ. نئی چیزوں متعارف کروائی گئیں. اسپیشل انسینٹیوز ور گیون ٹو دا فارمرز. خاص رعایتیں دی گئیں، مراد دی گئیں. پالیسی پیکج فار دا ریپیئر اینڈ پیومنٹ آف دا واٹر چینلز ٹو دا ایریگیٹ دا فیلڈ. اب یہ یاد رکھیں، پیومنٹ خاص طور پر فرش کو کہتے ہیں، پکا کرنے کے لیے خاص طور پر جو ہمارے نہریں ہیں ان کو پکا کرنے کے لیے پختہ ہو جائیں گی تو تاکہ وہ پانی کا ضیاع بھی نہ ہو. اور چینلز ٹو ایریگیٹ دا فیلڈ، جو سیراب کرتے ہیں خاص طور پر فصلوں کو، ہماری نہریں جو ہیں اسی کے ذریعے پانی ملتا ہے. موسٹلی جو ہے کنالز، ایریگیٹڈ فیلڈز یا ایریاز ان کو کہا جاتا ہے. ایجوکیشنل ریفارمز انڈر انلائٹڈ ماڈریشن. انلائٹڈ ماڈریشن، اب یہ یاد رکھیں یہ ایک نظریہ تھا مصطفیٰ کمال آتا ترک پاشا کا، جس کو فالو کیا جدید ترکی کی بنیاد رکھنے والے. تو ان کا یہ نظریہ تھا مشرف کا کہ ہم روشن خیالی کے ساتھ جدید دنیا کے ساتھ چلیں اور چیزیں نئی کرنے کی کوشش کریں. کریکولم واز چینجڈ. اب کیا کیا گیا؟ یہ بڑا اچھا اقدام تھا. آپ کو پتہ ہے لاکھوں ہمارے مدرساز ہیں جہاں پر ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن حفظ کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم پر حاصل کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ مشرف نے اس میں کریکولم چینج کر کے کیا کوشش کی کہ وہ بچے جو ہمارے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. اور کمپیوٹر سٹڈیز کے حوالے سے بھی سائنس سبجیکٹس بھی جو ہے وہ لاگو کر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھا قدم تھا، گڈ اسٹیپ فار دا نیو جنریشن، فار دا ینگسٹرز، اور پرٹیکولر دا پرپز آف دا ٹو گیٹ ایجوکیشن. کیا؟ ٹاٹ کمپیوٹر سائنس اینڈ دا ادر سائنس سبجیکٹس. کوشش کی گئی جو دینی مدارس کے بچے ہیں، مدرسہ میں پڑھتے ہیں،
قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ہیلتھ ریفارمز کی گئیں، ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس میں بھی بہتری لائی گئی۔ ٹک اسٹیپس ٹو آرگنائز دا ہیلتھ سیکٹر آن ماڈرن لائنز، جدید خطوط پر استوار کیا گیا، کوشش کی گئی کہ جدید طریقے، مینی اسٹیپس ور ٹیکن ٹو پرووائڈ بیٹر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ٹو دا پیپل، کوشش کی گئی، جو بھی حکمران آتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ جدید صحت کی سہولتیں میسر ہوں۔ اسپیشل ایمبولینس سروس، یہ یاد رکھیں، یہ مشرف ایرا کا، اور خاص طور پر جب 2002 میں الیکشنز ہوئے تھے اور ایک اس میں چیف منسٹر بھی آئے اور ایک نئی پارٹی بھی بن گئی جس کو مسلم لیگ کاف کہا جاتا ہے، قائد اعظم جس کو بنانے والے پرویز مشرف تھے، اور پرویز مشرف کے ایرا میں ہی یہ سروس شروع ہوئی۔ کیسے؟ ایک ایمبولینس سروس شروع کی گئی 1122، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ واز لانچڈ ٹو کیری پیشنٹس ٹو دا ہاسپٹلس۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک سروس ایسی تھی، ایک فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ تو یاد رکھیں اس وقت ہم 2022 کے سال میں ہیں اور پہلا مہینہ ہے، اور یہ دیکھیں کہ ایک ایسا اچھا کام کیا گیا 1122 کے حوالے سے جس کو باقی حکومتوں نے بھی جو ہے نا اپریشیٹ کیا، اس کو سراہا اور اس کے بعد اس کو جاری رکھا، جس کو 1122 ایمبولینس سروس کہتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اکنامک ریفارمز کیا کی گئیں؟ معاشی اصلاحات پرویز مشرف کے دور میں کیا کی گئیں؟ مشرف کیم ٹو ایز چیف ایگزیکٹو اینڈ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، the global response to Pakistan's nuclear blast was having a negative impact on the economy۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے 1998 میں دھماکے کیے تھے 28 مئی کو چاگی کے مقام پر بلوچستان میں، تو دنیا کی طرف سے پابندیاں بھی آئیں، امریکہ نے بھی پابندیاں لگا دیں، تو نیگیٹو امپیکٹ جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اکانومی، خاص طور پر پاکستان's economy situation has improved despite the September 11، اور کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ سپٹمبر میں when terrorist attack in America on 9/11، جس کو آپ کہتے ہیں نیو یارک میں دھماکے ہوئے، 2001 میں ہوئی۔ شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، MCQs بھی آ سکتا ہے۔ اٹیکس آن دا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ان نیو یارک سٹی، یہ شارٹ کوسچن اور MCQs بھی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تھریٹس فرام انڈیا اینڈ دا سول وار ان دا افغانستان، یہ یاد رکھیں۔ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے، آپ کو یاد ہو 28 مئی 1998 کو، اس سے پہلے انڈیا نے کیے، تو پاکستان نے بھی اس کے جواب میں تو 7ویں طاقت کے طور پر سامنے آیا۔ ایک اور چیز ہوئی جب امریکہ میں 9/11 میں دھماکے ہوئے نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر، پینٹاگان اور بھی ان کے ادارے ہیں اور شہروں پر ہوئے، تو تب جو ہے انڈیا بھی جو ہے انہوں نے تھریٹ کیا، ہمیں دھمکیاں بھی دیں کہ جی ہم حملہ کر دیں گے، جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور ایک اور سول وار شروع ہو گئی تھی، حالات خراب ہو گئے تھے، امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، اور ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹیررسٹ انسیڈنٹ پاکستان بیکیم امپورٹنٹ ڈیو ٹو دا اسسٹنس آف دا ویسٹرن کنٹریز۔ یہ بھی یاد رکھیں، پھر پاکستان نے، جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اناؤنس کر دیا کہ ہم ساتھ دیں گے۔ پاکستان اکانومی واز سپورٹڈ اینڈ دا پیس آف دا اکانومی گروتھ واز اباؤٹ 7%۔ پاکستان کی ترقی کی شرح جو تھی وہ تیز ہوئی، اور وجہ یہ بھی تھی کہ جو ویسٹرن کنٹریز تھیں، مغربی ممالک تھے، یورپین کنٹریز تھی، اور خاص طور پر امریکہ تھا، اس نے پاکستان کو سپورٹ کیا، لونز دیے، قرضے بہت سارے دیے، اور بھی اس حوالے سے ایڈ دی، کیونکہ پاکستان جو ہے افغانستان میں جب امریکہ نے حملہ کیا طالبان کے خلاف، کیونکہ امریکہ میں حملے ہوئے تھے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ یاد رکھیے گا، ایک اگر ریالٹی بیس اگر آپ کمپیریزن کریں تو افغانستان کا کوئی بھی شہری جو ہے جو امریکہ میں اٹیکس ہوئے تھے نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، اس میں کوئی بھی افغانی سٹیزن شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ ہے کہ یہ معاملات ہوئے۔ سوشل ریفارمز کیا ہوئیں؟ یہ اس پر آتے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں
کریڈٹ گوز ٹو جنرل پرویز مشرف. ان میں ان کے پاس اس حوالے سے جاتی ہیں کہ انہوں نے کیسے سوشل ریفارمز کی، کیا کیں. ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہی اڈاپٹیڈ این انڈیپینڈنٹ پالیسی، آزادانہ پالیسی پاکستان میں شروع کی. دس واز اے سچویشن آفٹر دا ودرول آف دا رشیا اینڈ دا ادر اینڈ دا ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم ور ریپنٹ. خاص طور پر بڑھ تیزی کے ساتھ کسی چیز کا بڑھنا اس کو کہتے ہیں ریمپنٹ ان دا کنٹری. مینی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ور انٹروڈیوسڈ. نئے، جیسے کہ آپ کو میں نے لیکچر سے شروع میں انٹروڈکشن میں بتایا تھا، نئے ٹیلی ویژن چینلز جو ہے شروع کیے گئے. میگزینز، نیوز پیپر واز لانچڈ. فار دا فرسٹ ٹائم وومن ور جوائنڈ ان دا ایئر فورس ایز اے فلائنگ فائٹرز. اب یاد رکھیے گا مشرف صاحب نے جو ہے یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین کو آرمی کا حصہ بنایا. فلائنگ فائٹرز اس سے پہلے نہیں تھے. آرمی کی خواتین جو ہیں وہ حصہ لینا چاہتی ہیں تو اس میں اس کا حصہ بنا، اپارٹ فرام دا میڈیکل کور، اس میں سے اس کو حصہ بنایا گیا. وومن ور ریکروٹڈ، بھرتی کیا گیا خواتین کو، کیڈٹس کو، انجینئرس کو فار دا فرسٹ ٹائم ان دا آرمی. اس کے طور پر بھی، انجینئرس کے طور پر بھی، کیڈٹس کے طور پر بھی خواتین کو بھرتی کیا گیا. اور ٹریفک وارڈن کے طور پر ریکروٹ کیا گیا خواتین کو، اس سے پہلے نہیں تھا. وومن ڈاکٹر شمشاد اختر واز میڈ دا گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، فرسٹ وومن ایز اے گورنر آف دا اسٹیٹ بینک، اس کو تعینات کیا گیا، ڈاکٹر شمشاد اختر. یہ بھی ایم سی کیوز ہیں، شارٹ کوسچنز ہیں. ایک شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، what kind of steps taken by the General Pervez Musharraf for the betterment of the women. اور اس کے ساتھ ساتھ during Musharraf's rule seats in the National Assembly and Provincial Assemblies were reserved for women. خواتین کے لیے اضافی سیٹیں، الگ سیٹیں رکھی گئیں. Under the self-sufficiency and employment scheme, women were given loans for banks on easy terms. یہ بھی یاد رکھیں، خواتین کے حوالے سے بہت اہم اقدامات کیے گئے. خواتین کو بینکوں سے خاص طور پر خود انحصاری کے طور پر، سیلف سفیشنسی کے طور پر ان کو قرضے بھی دیے گئے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کیا ہوئی ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم پرویز مشرف کے دور میں 17th امینڈمنٹ ہوئی ہے. 17th امینڈمنٹ واز میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن پاکستان ان 2003 giving the president powers to dissolve the National Assembly and the Provincial Assemblies. اب یہ دیکھیں دوبارہ وہی حالات آئے کہ مشرف صاحب نے ایک امینڈمنٹ جو ہے واز میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن، کی گئی، ترمیم کی گئی، 70ویں ترمیم جس کو کہا جاتا ہے 2003 میں. کیا تھا اس میں؟ ان کو زیادہ اختیارات دیے گئے تھے. دا پاورز ٹو ڈیزالو دا، کیا تھا پاور ان کے پاس؟ کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، انتظامی طور پر ایک ایسا طریقہ کار جو انگریز کا دیا ہوا ہے 1884 کا، لارڈ رپن نے دیا ہوا، جس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. لوکل گورنمنٹ پلان بھی کہتے ہیں. لوکل گورنمنٹ مینز کہ آپ نچلی سطح پر لوگوں کو اختیارات دیتے ہیں. تو اس میں کیا کیا گیا؟ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں انتظامی طور پر یونین کونسل خاص طور پر سب سے پہلے. اچھا جی، جنرل پرویز مشرف پیج نمبر 16 پر ہیں. مشرف implemented the local government system from the August 14th 2001. The system was introduced to ensure the establishment of local government. انہوں نے کوشش کی، یہ یقین دہانی بھی کروانے کی کوشش کی، the devolution of the power to lower levels. ڈیولیوشن منتقل کرنا کسی چیز کو نچلی سطح کا، ڈیولیوشن آف دا پاورز lower levels. The system had three main objectives. The local government system given by the Pervez Musharraf in 2001, 14th August. What was the purpose of the local government system? First of all, availability of the resources at the district level. وسائل جو ہے ان کا ڈسٹرکٹ نچلی سطح تک، ڈسٹرکٹ لیول تک، نچلی سطح تک جانا ضروری ہے. ریزالونگ لوکل ایشوز ایٹ دا لوکل لیول. جو معاملات ہیں
ان کو مقامی سطح پر ہی طے کرنا ضروری ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ ٹرانسفر آف پاورز ٹو لوئر لیول، مطلب اختیارات کی منتقلی بھی کہہ سکتے ہیں، اختیارات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اقتدار کی منتقلی نچلی سطح پر، تاکہ یونین کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل کی لیول تک کو لوگوں کو اختیارات مل جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک ہائی لیول پر کام کرتے رہیں اور نچلی سطح پر گلی محلوں میں، یونین کونسلز میں، قصبوں میں، شہروں میں کام نہ ہو سکے۔ دا بیسک یونٹ آف دس سسٹم واز دا یونین کونسل، پہلا جو بنیادی سسٹم اس میں رکھا گیا تھا، دا ہیڈ آف دا یونین کونسل واز ناظم، جس کو کہا جاتا ہے ناظم، ٹھیک ہے، ناظم، نظم اور اس کو برقرار رکھنے والا جو عہدے میں بڑا ہوگا، ناظم اس کے عہدے کو لیا گیا، یونین کونسل کا ہیڈ جو ہے ناظم ہوگا۔ دا اسٹیٹس آف دا تحصیل ٹاؤن council was higher than that the union council. All naib nazims of the union councils of the tehsil or town were members of this council. ممبر جو ہوں گے وہ اس کا حصہ ہوں گے یونین کونسل کا اور تحصیل کونسل کا۔ نیکسٹ، ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول اے ڈسٹرکٹ کونسل واز اسٹیبلشڈ، اس سے بڑی سطح ہے، آپ لاہور کی سطح کا، لاہور کے طور پر بھی اس کو لے سکتے ہیں، جو ضلع لاہور ہے ڈویژن کے طور پر ہے، اس کو اس پر لے سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کونسل واز اسٹیبلشڈ، دا ناظم آف آل دا یونین کونسلز آف دا ڈسٹرکٹ ور ممبر آف دا ڈسٹرکٹ کونسل۔ جو نچلی سطح پر جب آپ ناظم جو ہوں گے وہ سلیکٹ کریں گے، بلکہ الیکٹ کریں گے خاص طور پر، جو ایک ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ ہوگا۔ دا ڈسٹرکٹ کونسل واز ہیڈڈ بائی اے ناظم، اس کا بھی سربراہ جو ہے یونین ڈسٹرکٹ کونسل کا سربراہ جو ہے ناظم ہوگا۔ جنرل الیکشنز 2002، اب بڑھتے ہیں آگے۔ ایک نیا نظام دے دیا انتظامی طور پر جنرل پرویز مشرف نے، تو اس کے ساتھ ساتھ جنرل الیکشنز 2002 کی بات کرتے ہیں۔ جنرل الیکشنز، جنرل پرویز مشرف held general elections in 2002. After completing 3 years of his rule, the elections were held under a presidential order. ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے، پریزیڈنشل آرڈر کہتے ہیں، آرڈیننس کہتے ہیں، جو صدر جو ہے وہ باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کی صورت میں دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ان دیز الیکشنز 342 ممبرز ٹوٹل تھے، ٹھیک ہے، 2002 کے الیکشنز میں 242 ممبرز تھے۔ کتنے اس میں الیکٹ ہوئے؟ آن دا نیشنل اسمبلی ور الیکٹڈ 272 ممبرز، الیکٹڈ ڈائریکٹلی لوگوں نے انتخاب کیا۔ اب کیا ہوا جی؟ 60 سیٹس فار وومن، 60 نشستیں جو تھیں وہ خواتین کے لیے تھیں، ان میں سے 10 نشستیں جو ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے، مطلب اقلیتوں کے لیے، غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے 10 نشستیں الگ رکھی گئیں۔ ور ایلوکیٹڈ مختص کر دینا، بائی کوٹا سسٹم، ایک کوٹا سسٹم کے تحت۔ دا بیسک کوالیفیکیشنز ٹو پارٹیسپیٹ دا الیکشنز واز ایٹ لیسٹ BA۔ اب یہ یاد رکھیں، مشرف صاحب نے، جنرل پرویز مشرف نے کیا کیا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی MNA MPA کے لیے جب الیکشن لڑنا ہو تو BA ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بیچلر آف آرٹس یا BA BSc، ان کا BA ہونا، گریجویشن کی تعلیم حاصل کی ہو تو پھر ہی جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ The requirement to be a Muslim to participate in the general elections was abolished. The requirement، جو ضرورت تھی ایک پیش نظر، to be a Muslim to participate in the general elections، اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان ایڈیشن اس میں اضافہ کیا گیا اور اس کو بھی ختم کر دیا کہ کوئی بھی الیکشنز میں ابالش مطلب کرنا ہوتا ہے ختم کرنا کسی چیز کو۔ دا مسلم لیگ قائد اعظم ون دا میجورٹی ان دیز الیکشنز، 2002 کے الیکشنز میں مسلم لیگ قائد اعظم جس کو لیگ کہتے ہیں وہ ہوئی۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا پارٹی کے کہنے پر، اور پھر خاص طور پر لایا گیا چوہدری شجاعت حسین کو ایز اے پرائم منسٹر۔ شجاعت حسین بھی ریپلیسڈ کیا، شجاعت حسین نے میر ظفر اللہ خان جمالی کو، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے لایا گیا تھا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف نے ایک اور شخص کو وزیر اعظم کے طور پر لانا تھا، لیکن وہ تب تک
پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بنے تھے, ایم این اے نہیں تھے. پھر ان کو الیکشن لڑوایا گیا جن کا نام شوکت عزیز, خاص طور پر وہ اس عہدے پر آئے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر. شجاعت حسین آئے, شجاعت حسین نے ریپلیس کیا میر ظفر اللہ جمالی کو, اوتھ لیا پرائم منسٹر کے طور پر اور کچھ عرصے کے لیے رہے. اناؤنس ہی ہیز بیکم دا پرائم منسٹر اونلی فار دا انٹرم ٹرم, تھوڑے سے عبوری وقت کے لیے آئے. دا فیوچر پرائم منسٹر ول بی ہز فنانس منسٹر شوکت عزیز. انہوں نے پہلے ہی ڈیسائز کر لیا تھا, جو پہلے وزیر خزانہ تھے شوکت, فنانس منسٹر تھے, اب وہ جو ہے وہ پاکستان کے بیکیم دا پرائم منسٹر آفٹر بینگ الیکٹڈ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. جس سے میں نے پہلے کہا تھا پرائم منسٹر آپ تبھی بن سکتے ہیں, اس عہدے پر جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایم این اے شپ جو ہے کہیں سے الیکشن لڑیں گے, وہاں سے سیٹ جیت جائیں گے, تو پھر آپ اس عہدے کے لیے خاص چنے جا سکتے ہیں جس کو پرائم منسٹر کی سیٹ کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یاد رکھیں تو ہمارا خاص طور پر یہ یہاں تک تھا, شوکت عزیز جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, انہوں نے کچھ اقدامات کیے خاص طور پر جنرل پرویز مشرف کے ایرا میں, وہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے. اگلے خاص طور پر یہ یاد رکھیں ہم نے 8th خاص طور پر لیکچر میں کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ٹاپک ہوگا سید یوسف رضا گیلانیز ایرا 2008 سے لے کر 2012 تک. یہ وہ ایرا ہے جس میں جنرل پرویز مشرف کا ایرا کہلایا جاتا ہے. اس کو ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے, تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ 8th لیکچر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ چیپٹر کا سید یوسف رضا گیلانیز ایرا 2008 سے 2012 تک, اور باقی جب چیپٹر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ختم کروں گا تو اس کا ایک کمپلیٹ جو ہے ریویو بھی میں پیش کروں گا, تو اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.